ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في أكبر شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وآكل الأبدان وشفائها ودور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، حمد و صلات کے بعد اللہ کے مقدس کتاب قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ کا ایک جز آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. بیان یہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر کچھ وہ فرائض ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، جن کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہے، ان کو حقوق العباد کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بندوں پر فرض کر چکا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. ہم نے یہاں تک اپنے مضمون کو پیش کیا تھا کہ جس طرح بندوں پر عبادات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، اسی طرح حقوق العباد اور معاملات بھی انسان پر فرض ہیں. نماز ادا کرنا، رب کی بارگاہ میں جھکنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کا عمل کرنا، یہ عبادات میں شامل ہے جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کے حق کو ادا کرنے کے بعد انسان پر معاملات بھی اس طرح فرض ہیں جس طرح عبادات فرض ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں صحابہ موجود ہیں. آپ ارشاد فرماتے حل تدرون مل مفلس، تمہیں پتہ ہے مفلس کس کو کہتے ہیں، کنگال کس کو کہتے ہیں، مسکین کس کو کہتے ہیں؟
تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم دنیا میں مسکین اس کو کہتے ہیں من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس پیسے اور دولت نہ ہو اس کو مسکین یا کنگال اپنی زبان میں کہا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم اسی کو مسکین کہتے ہیں نا بھائی، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس ثروت نہ ہو، اور کھانے کے جس کو ناغے پہ ناغے آتے رہتے ہو، تو وہی آج کی دنیا کے اندر مسکین ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں وہ مسکین نہیں ہے، لیکن میری امت میں مسکین وہ ہے قیامت میں نیکیوں کا انبار لے کر آئے، اس کے عبادات میں کسی قسم کا کوئی قصور اور کمی نہیں۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حقوق اللہ میں اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، یعنی حقوق اللہ میں سب سے پہلے بندے کو اگر سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ حقوق اللہ ہے نا بھائی۔ یہاں تک امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں قیامت میں بندے کے فرائض کو دیکھا جائے گا، فرائض کو۔ فرشتے کہیں گے مولا اس کے فرض کے اندر کمی پائی جاتی ہے، تو مولا فرمائے گا اسے نوافل بھی پڑھے ہیں، سنتیں بھی پڑھی ہیں نا، تو نوافل اور سنت کو فرائض کی شکل میں پورا کر دو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نفل میں کوئی اہمیت نہیں ہے، سنت غیر موقعہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ارے بھائی جس طرح انسان فرض پڑھتا اس طرح اہتمام سے انسان سنت موقعہ تو ضروری ہے، اس کے بعد غیر موقعہ کو بھی پڑھے، اور وقت ملے تو نوافل کو بھی پڑھے، یعنی فرائض کے ساتھ نوافل کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک اہتمام کیا، آپ اللہ کے بندوں کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اپنے زمانے کے زبردست ولی کامل ہیں، اور انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں مہر منیر کتاب لکھی، اور اس کے اندر اللہ کے محبوب کے کیا کیا اوصاف اور کیا کیا بیانات لکھے، اور جب تاریخ مصطفیٰ میں زبان کھولتے ہیں تو یوں فرماتے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ کیا کت جا کے لڑیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آپ اور کہاں آپ کی تعریف۔ ارے ایک انسان مومن محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو کرتا ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں ثناء سرکار ہے وظیفہ قبول بارگاہ تمنا، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا انسان کا یہ وظیفہ ہے۔ جیسے انسان کے جسمانی صحت کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، انسان کی روح کی خوراک کے لیے محمد مصطفیٰ کی تعریف ضروری ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب قرآن میں فرماتا ہے خبردار اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اب خدا کا ذکر سب سے بڑھ کر اگر خدا کا ذکر ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رب فرماتا وانزلنا الیکم ذکر رسولا، ہم نے ایک ایسے رسول کو تمہارے درمیان نازل فرمایا جو خدا کا سراپا ذکر ہے۔ ساری رات اگر کوئی محمد محمد کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے تو اس کے نام اعمال میں خدا کی عبادت لکھی جائے گی۔ آپ کہو گے کیسے؟ ارے لفظ محمد کا مطلب ہے کہ تعریف کیا ہوا۔ اب کس نے تعریف کی؟ آپ نے تعریف کی، میں نے تعریف کی؟ کہا نہیں، لفظ محمد کا الذی یحمد حمدن بعد حمدن، جس کی ہر دور کے اندر تعریف ہوتی رہے، ارے جس کا ثنا کا خدا ہو اس سے بڑھ کر کون تعریف کرے گا؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں سے ایک بڑی اور اہمیت کی ذات ہے کہ جس کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا سراپا ذکر۔ بصورت تو میں یہ کرتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف عام انسانوں نے تو کی، علماء نے تو کی، اشاق نے تو کی، ہر زبان اور ہر دور کے اندر انہوں نے اپنے انداز سے تعریفیں کی۔ اور امام اہل سنت تو یہاں تک فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں زباں تاں بوت در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ فرماتے ہیں جب تک زبان میرے جسم کے اندر، روحوں کے اندر ثنا جائے فقیر ہے،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے تو نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو ہر دور کے اندر علماء نے کی ہے، عشاق نے کی ہے، لیکن ایک آل نبی اپنی زبان سے محمد مصطفیٰ کی جو تعریف کے تو سونے پہ سہاگن تو فرماتے کتنے محرلی کتنے تیری ثنا گشتاخ کا کیا کس جا کے لڑیا۔ نماز عشاء سے پہلے انسان جو سنت پڑھتا ہے اس کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں، 4 رکعتیں سنت غیر موقدہ عشاء سے پہلے، ٹھیک ہے، اور عشاء کے بعد 4 رکعتیں، 2 رکعتیں سنت موقدہ، اس کے بعد 2 رکعت نفل، پھر 3 رکعت وتر، پھر 3 رکعت نفل بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ برصورت عشاء سے پہلے 4 رکعتیں سنت غیر موقدہ کبھی مطلب اپنے رنگ میں ہوتے تو احتیاط ایسا ہوتا کہ 1-2 دفعہ ایسا موقع آیا کہ نماز عشاء سے پہلے سنت غیر موقدہ آپ پڑھ نہ سکے، آنکھ کھلتی ہے، محمد مصطفیٰ کا جلوہ نصیب ہوا کہ محرلی میری سنتیں تم نے قضا کر دی۔ اب اندازہ کریں اللہ کے بندوں کا حال یہ ہے۔ اور آپ نے ایک باکمال بزرگ کا نام سنا ہوگا جس کو مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں کے نام سے یاد کرتے ہیں، بخاری، اور یہ اس دور کے اندر تھے کہ وہ اپنے سرزمین بخارا سے ہر سال پیدل سفر کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے اور حج کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے تھے، اور بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے تو یوں رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو ان کے لیے دروازہ رسول اللہ کا کھل جاتا، ہر سال جاتے، مدینہ طیبہ حاضری دیتے، مکہ المکرمہ کے بعد حج پڑھنے کے بعد سفر کرتے، جہانیہ جہاں گشت کہتے ہیں، یعنی ساری دنیا کو انہوں نے یہاں گشت کیا تھا۔ وہ ہماری طرح تھوڑی کہ یہاں سے 2 کلومیٹر انسان چل نہ سکے، وہ روحانیت سے چلتے تھے، یعنی اللہ کے ولیوں کو کرامت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور ہر جگہ کرامت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی تب کرامت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب ان کے روحانیت میں تڑپ ہوتی ہے تو آنکھیں بند کرتے ہیں اور 2 قدم چلتے ہیں تو گنبد خضرا کے سامنے اپنے آپ کو پاتے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، یہ مفسر تھے، علماء کی لسٹ میں تھے، لیکن صوفیہ کی لسٹ کے اندر ان کا نام نہیں لیا جاتا ہے، لیکن ان کا حال یہ تھا، انہوں نے قرآن کریم کی 15 پارہ تفسیر لکھی ہے۔ شاگرد کا یہ بیان ہے، ہر دن نماز ظہر کے بعد، ہر دن نماز ظہر کے بعد وہ غائب ہو جاتے تھے اور نماز عصر میں ہوتے نہیں تھے۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کو نیند آ جاتی ہے، نماز عصر میں کہاں جاتے ہیں۔ ایک دن نماز ظہر پڑھ کے اپنے گھر سے جب گاؤں سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے پیچھا کیا، کہتے جب آپ نے جنگل کو پار کیا تو پیچھے مڑ کے دیکھا میں آ رہا تھا، تو پیچھے کیوں آ رہا؟ کہ مجھے آج دیکھنا کہ آپ کہاں جاتے ہیں۔ کہ میرا حال دیکھنے کے لیے تو آتا ہے، میں کہاں جاتا ہوں؟ کہ ہاں مجھے اس لیے آج آپ کو تحقیق کرنی کہ نماز عصر میں روزانہ غائب کیوں ہوتے ہو؟ بھائی انسان ہے نا، بھائی انسان کے دل میں خیال آ جائے کہ نماز عصر میں غیر حاضر رہتے ہیں، کہاں عصر پڑھتے ہیں؟ تو یہ خیال لے کر میں پیچھے چلا تو آپ نے مڑ کے مجھے بتایا کہ اب راز کی بات ہے، کسی سے بتانا مت، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو کہا میرا ہاتھ پکڑ، ہاتھ پکڑا اور کہا آنکھیں بند کر، میں نے آنکھیں بند کی، مجھے کہا کہ 2 قدم میرے ساتھ دوڑ، 2 قدم میں ان کے ساتھ دوڑا، اب کہا آنکھیں کھول، جب میں نے آنکھیں کھولی تو کعبے کے سامنے ہم موجود۔ دیر لگی؟ ارے دنیا کا جو اعلی میں اعلیٰ قسم کا جو انسان کے پاس ہوائی جہاز ہوتا ہے وہ بھی ایک لمحے کے لیے نہیں پہنچ سکتا، اس کو بھی 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پھر بھی اس کی وہ حالت صحیح ہو، مشینری صحیح ہو، کسی قسم کا کوئی طوفان نہ آئے تو منزل پہ جا کے 4-5 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اللہ والوں کو قدرت نے وہ روحانی طاقت عطا کی ہے، لمحے البصر، یعنی آپ جھپکتے ہیں اس سے پہلے اللہ کے بندے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کرامتیں اور درجہ عطا فرمائے تھے۔ اب آپ نے نماز عصر وہاں پڑھی، کعبے کا طواف کیا، اور کعبے کا طواف کرنے کے بعد باہر نکلے تو اپنے دامن کے اندر ایک روٹی چھپا کے لائے تھے، ایک فقیر کو آپ نے وہاں روٹی دی، اس نے روٹی کھائی، اور پھر مکہ المکرمہ کے احاطے سے باہر نکلے، پھر مجھے کہا ہاتھ پکڑ، میں نے ہاتھ پکڑا، کہا کہ آنکھیں بند کر، میں نے آنکھیں بند کی، فرمایا 4 قدم چل، 4 قدم مجھے دوڑا کے فرماتے آنکھیں کھول، ہم نے آنکھیں کھولی تو ہم مصر کے اندر موجود تھے، اور مغرب ہم نے وہاں جماعت سے پڑھی اور عصر ہم نے وہاں جماعت سے پڑھی۔ تو کا راز کی بات ہے
جب تک میری ظاہری زندگی ہے تو کسی سے بات مت کرنا اور میری وفات کے بعد بات کر دینا. اب یہ تھا اللہ کے بندوں کا حال. تو وہ جلال سیوطی مفسر تھے, عالم ربانی تھے, صوفیاء کے اندر ان کا نام نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی تو ان کو جہانیہ جہاں گشت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. وہ ہر سال مدینہ طیبہ حاضر ہوتے. اتفاق ایسا ہوا ایک دن وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے, بارگاہ مصطفیٰ میں آپ نے سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ, تو نہ جواب اور نہ حجرہ کھلا. دوسری مرتبہ پھر آپ نے سلام کیا, حجرہ نہیں کھلا. پھر تیسری مرتبہ آپ نے سلام کیا, دروازہ نہ کھلا. اب آپ نے جو صفائی کرنے والا تھا اس کو آپ نے کہا کہ بھائی ہمیشہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہوں اور اس طرف کے ساتھ کہ میرے لیے دروازہ کھل جاتا ہے, اور آج میرے لیے دروازہ کھلا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر صحیح سید ہوگے تو پھر دروازہ کھل جائے گا. اب یہ تو آپ جانے اور آپ کا جد امجد جانے, مجھے کیا واسطہ اس سے. میں تو آپ کا عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ سید ہیں تو آپ کے لیے دروازہ کھل جائے گا. اب دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے یا رسول اللہ, مجھے یقین تھا آج تک اس بات کا میں آپ کی نسل میں سے ہوں اور اپنے آپ کو سید جلال الدین جہانیہ جہاں کے بخاری کے نام سے یاد کرتا ہوں. ہمیشہ ایک کرم ہوتا ہے, دروازہ کھل جاتا ہے, اور آج میرے لیے دروازہ نہ کھلا. سرکار اگر میرے نسب میں کمی ہو تو اشارہ کر دو, میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ اندازہ کریں, ارے صحیح جو نسب سید ہے اور اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں اس طرح پیش کرتا ہے, سرکار اگر میری نسب میں کسی قسم کی کمی ہو تو میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں, ورنہ سرکار یہ اللہ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے یہ بندش مجھ پہ کیوں ہے. یہ کہنا تھا دروازہ رسول اللہ کے حجرے کا کھل جاتا ہے اور آپ کے کانوں میں ندا آتی ہے کہ فرزند یہ دروازہ میں اس لیے بند نہیں کرتا ہوں, تمہیں پتا ہے کہ نفلہ نماز کے وقت, عصر نماز کے وقت اور عصر سے پہلے جو سنت غیر موقع پڑھی جاتی ہے, زندگی میں تم سے قضا نہیں ہوئی تھی. ایک ایسا موقع آیا کہ مہمانوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تمہاری نماز عصر کی 4 رکعتیں سنت غیر موقع قضا ہو چکی تھی, اس کی یہ سزا ہے. آپ اندازہ کریں, اللہ کے بندوں نے سنت غیر موقع ترک نہیں کی اور نوافل انہوں نے ترک نہیں کیے. ہم آگے بڑھیں, امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. امام ربانی کی 63 سال کی زندگی میں کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی ہے. ایک وقت آیا جب آپ کی زندگی کا آخری موڑ آیا تو دنیا نے دیکھا کہ امام ربانی کے چہرے پر تشویش اور آنکھوں سے آنکھ ہے. ہمیں پتا ہے کہ قبر میں فرشتے درد لے کر کھڑے ہیں, اللہ بچائے عذاب سے, ورنہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کارنامے کیے ہیں, کیا ہمارا حال ہے. لیکن اللہ والے موت سے گھبراتے نہیں, کیوں؟ ان کی ساری تیاری کی ہوتی ہے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں, کیوں؟ میں موت کا استقبال کرتا ہوں, اس لیے روح کیوں نہ مضطرب ہو موت کے انتظار میں, سنتا ہوں وہ مجھے دیکھنے آئیں گے مزار میں. ارے مجھے جب سے یہ پتا چلا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ قبر میں ہونے والا ہے, اس دن سے میں موت کے لیے ترسا ہوں کہ مولا کب روح بدن سے نکلے اور قبر میں پہنچوں, جلوے پا کے مصطفیٰ مجھے نصیب ہو جائے. یہ تو اللہ والوں کا حال ہے. لیکن پھر آپ روتے کیوں ہو؟ تو فرماتے قسم رب کی زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ نماز تو اپنی جگہ پر, سنت موقدہ تو اپنی جگہ پر, غیر موقدہ اپنی جگہ پر, میری زندگی میں کبھی نفل قضا نہیں ہوا. اور ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ نماز مغرب میں جماعت ادا کر چکا اور سنت موقدہ بھی بعد میں 2 رکعت پڑھ چکا, اور مغرب کے بعد 2 رکعت جو نفل پڑھا جاتا ہے, نفل پڑھنے کے لیے میں اٹھا, پیٹ میں درد ہوا اور وہ درد اتنا بڑھا کہ مجھے اس درد نے 2 رکعت نفل پڑھنے نہیں دیا, اور اتنی دیر تک درد میں بے قرار رہا کہ وہ درد جب گیا اس وقت میں نماز مغرب کا وقت چلا گیا. اب مجھے آج اس بات کی تفصیل ہے کہ زندگی میں امام ربانی کا نفل قضا نہیں ہوا, سنتیں قضا نہیں ہوئی, ارے فرض قضا نہیں ہوئے, ایک زندگی میں 2 رکعت نفل مغرب کے بعد قضا ہو چکا ہے. قیامت میں مولا مجھ سے پوچھے گا تو میں جواب کیا دوں گا؟ یہ حال تھا اللہ والوں کے عبادات کا, نوافل کا یہ حال تھا.
تو اللہ کے محبوب فرماتے سب سے پہلے بندے کو حقوق اللہ میں اگر سوال ہوگا تو کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں. اور سب سے پہلے حقوق العباد میں بندے کو سوال ہوگا تو آپسی تعلقات میں، یعنی خون کے بارے میں، نہ کسی کے ستانے کے بارے میں. تو جس طرح بندے پر عبادت فرض ہے اس طرح معاملات بھی فرض ہے. اب وقت کی قلت ہے، اس وجہ سے اس بیان کو ابھی میں پورا نہیں کر سکتا. یہ مضمون اپنے جگہ پر برقرار رہے گا اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی.